السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما انزل اليكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوع مقعده من النار. متفق علیہ. حاضرین کرام، حمد و صلات کے بعد ضرورت اس بات کی ہے کہ جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے اور آپ کی خدمت میں میں حاضر ہوں، 15 شعبان سے متعلق کچھ حدیثوں کی میں نے تحقیق کی ہے. انہی حدیثوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. پوری 10 حدیثیں ہیں جن پر میں نے اپنی کوشش کے اعتبار سے یعنی انتہائی کوشش کے اعتبار سے 10 حدیثوں کو میں نے دیکھی ہے. ورنہ حدیثیں ہزاروں ماہ شعبان اور 15 شعبان سے متعلق عبادات کے بارے میں ہیں. عموماً ایسی حدیثیں ہم پیش کریں گے جن پر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ عمل پیرا اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عمل کا کوئی ثبوت نہیں. اور اگر موقع نے ساتھ دیا اور آپ نے بھی ساتھ دیا تو کچھ لوگوں کی گزارش ہے کہ بریلوی مسلک کے تعلق سے جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ان کے کچھ عقائد کا تذکرہ کر کے کتاب و سنت میں باتیں کیا ہیں اس سلسلے میں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مخلوق گرداننا، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرنا، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سمجھنا. اس طرح کے مسائل کا بھی تذکرہ انشاءاللہ کروں گا. سب سے پہلے جن حدیثوں کو میں نے اکٹھا کیا ہے اور شعبان کے مہینے میں عموماً ان پر عمل کیا جاتا ہے، ان حدیثوں کے تعلق سے ہم اور آپ سننے کی زحمت فرمائیں. اصولی طور پر یہاں ایک بات میں ذکر کر دوں. ہم اور آپ عموماً سنتے رہتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ 2 تختیوں کے بیچ میں کوئی بھی کتاب لکھی جائے، اس کی دونوں تختیوں کے بیچ میں جو چیز آ جائے وہ اللہ اس کے رسول کا کلام ہو جاتا ہے. اپنی سادہ مزاجی اور سادہ لوہی کی بنیاد پر کچھ لوگ یہی تصور کرتے ہیں. حالانکہ ہر وہ کتاب جو بہتر پرنٹ کے ساتھ، بہتر چھپائی کے ساتھ اور بہتر ٹائٹل کے ساتھ مارکیٹ میں بکتی ہے، ہم اور آپ اسے ہاتھوں ہاتھ اپنا پیسہ لگا کر کے خرید لیتے ہیں. یقین مانیں کہ اس کی دونوں تختیوں کے مابین موجود ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول کا کلام آپ بالکل نہ تصور کریں، الا یہ کہ آپ اس کی تحقیق کر لیں. آج کی بحث کو سمجھنے کے لیے اصولی طور پر کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، اسے میں پہلے آپ کو بتلاتا ہوں. محدثین نے قبول اور عدم قبول
کے اعتبار سے حدیث کی 3 قسمیں کی. ایک صحیح حدیث اور ایک حسن حدیث اور ایک ضعیف حدیث. موضوع کو بھی ضعیفی میں شمار کیا گیا ہے اور کہا جاتا ہے شر و انواع الضعیف. ضعیف حدیثوں میں سب سے بری قسم موضوع حدیث کی. ویسے بعض محدثین ایسے بھی گزرے ہیں، بعض علماء اصول جنہوں نے موضوع کو الگ ایک قسم گردانی ہے، اس اعتبار سے وہ 4 قسم حدیث کی بتلاتے ہیں. صحیح حدیث آپ کسے کہیں؟ 5 شرطیں اگر موجود ہوں کسی حدیث کے اندر، اسے آپ صحیح حدیث کر جاتے ہیں. وہ 5 شرطیں آپ یاد کر لیں. جب کبھی کوئی عالم کسی کتاب میں کسی حدیث کے تعلق سے بحث کرے تو آپ انہی 5 اصول کو سامنے رکھ کر کے اس کی باتوں کو پرکھ لیں. اور بہت آسانی کے ساتھ میں بتلاؤں گا، انشاءاللہ وہ چیزیں آپ کو یاد ہو جائیں گی. صحیح حدیث کی تعریف میں کرتا ہوں اور 5 شرطیں اسی میں آپ کو دکھاتا ہوں. جو تعریف میں کرنے جا رہا ہوں، حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مقدمہ ابن صلاح میں، علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فتح المغیث میں، علامہ عراقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التقرید والایضاح میں، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب نزہۃ النظر اور نصبۃ الفکر، اور اسی طریقے سے نقط علی مقدمات ابن صلاح میں، اسی طریقے سے جمال الدین قاسمی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فوائد التحدیث میں اس تعریف کو ذکر کی. کیا تعریف ہے صحیح حدیث کی؟ متصل سندہ بنقل العدل الضابط من غیر شذوذ ولا علت. وہ حدیث جس کی سند متصل ہو، عادل ضابط راوی کے ذریعہ سے، ساتھ ہی وہ حدیث شاذ اور معلل نہ ہو. 5 شرطیں ہو گئی. پہلی شرط یہ ہے صحیح حدیث کی کہ اس کی سند متصل ہو، صاحب کتاب سے یا آخری راوی سے لے کر کے جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے روات آتے ہیں، ہر راوی نے اپنے سے اوپر، یعنی ہر شاگرد نے اپنے استاد سے سنی ہو، یا حدیث کے لینے کے 8 طریقوں میں سے، یا وہ طریقے جو مقبول طریقے ہیں ان میں سے کسی طریق سے حدیث کو لیا ہو. اس کو کہتے ہیں اتصال. اور اگر ایک شاگرد نے جس استاد کا نام سند میں موجود ہے اپنے استاد سے نہیں سنی ہے تو سند کٹ گئی. اب سند جب کٹ گئی تو اس کی کئی صورتیں بن سکتی ہیں. کبھی 2 راوی مسلسل گر سکتے ہیں تو اس کو موزل کہیں گے، کہیں کے بعد دیگرے راوی گر جائیں تو اس کو منقطع کہیں گے، اور کہیں انتہائی سند میں راوی گر جائے تو اس کو مرسل کہیں گے، اور کہیں ابتدائی سند میں راوی گر جائے تو اس کو معلق کہیں گے. یہ ہے منقطع حدیث کی تمام قسمیں. صورت کو دیکھ کر کے اس قسم پر حکم لگایا جائے گا اور اس کا نام دیا جائے گا. تو پہلی شرط صحیح حدیث کی ہے متصل سند ہو، جس کی سند متصل ہو. اس کو آپ یاد رکھیں. اور سند کے متصل ہونے کا معنی ہم نے آپ کو بتلا دیا ہے کہ سلسلے اسناد میں ہر شاگرد نے اپنے استاد سے حدیث کو سنا ہو، یا مقبول طریقے جو ہے حدیث کے لینے کے کسی طریقے سے لیا ہو. دوسری شرط کیا ہے کہ راوی عادل ہو، ضابط ہو. جو روایت کرنے والا ہے وہ عادل ہو، ضابط ہو. 2 صفت اس کی ضروری ہے بس. عادل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ هو المسلم البالغ العاقل السالم من اسباب الفسق وخوارم المروءه. مسلمان کی قید سے کافر نکل گیا، کافر کی روایت نہیں کی جائے گی، وہ عادل نہیں ہے. هو المسلم العاقل، مجنون کی روایت قابل قبول نہیں ہے. مختلط راوی، اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے. ٹینشن اور پریشانی کی وجہ سے جس کا ذہن جا چکا ہو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے. کبر سنی کی وجہ سے، بڑھاپا کی وجہ سے جس کا ذہن کام نہ کر رہا ہو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے. یہ عاقل کی قید لگانے سے